انتہائی قابل احترام محترم مکرم سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ایک نئے عزم اور ارادے کے ساتھ دروس قرآن مجید کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہماری جو ترتیب چلی تھی صرف وہ آیت کریمہ جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی تھی، ان کو ہم نے اپنے درس قرآن میں شامل کیا، ان کو بیان کیا۔ لیکن آج سے انشاءاللہ العزیز مکمل قرآن بالترتیب اس کو بیان کرنے کا ہم ارادہ کر رہے ہیں۔ ابتدائی سے اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ یہ توفیق بخشے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طریقے سے بیان کر سکیں۔ چونکہ قرآن مجید کی ابتدا ہے تو چند چیزیں جو ضروری ہیں ان کا سمجھنا بہت لازم ہے۔ پہلی بات کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام اور پیغام ہے۔ یہ بات تو ہمیں معلوم ہے، ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے ہمیں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کر کے میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ اس کائنات کی جو بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہیں، اور مقصد ایک ہی ہے۔ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، جنات کو اللہ نے پیدا کیا، لیعبدون، محض اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہر کام کا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو پہچاننے کا نام علم ہے، کہ علم کے ذریعے انسان کسی نہ کسی چیز کے مقصد کو، کسی نہ کسی چیز کو پہچانتا ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں علم کہا جاتا ہے۔ علم کے حصول کے اللہ رب العزت نے تین طریقے رکھے ہیں۔ تین طریقوں سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے۔ پہلی چیز عقل کے ذریعے انسان کو کسی نہ کسی چیز کی سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز حواس کے ذریعے، انسان کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، اس کے ذریعے انسان کو کسی نہ کسی چیز کے بارے میں سمجھ بوجھ اور علم حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز وحی، کہ اللہ رب العزت پیغام بھیج کر اس چیز کے بارے میں علم دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سمجھ بوجھ انسان کو دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ان سب چیزوں کی اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے۔ اس حد کے بعد چاہے عقل ہے، چاہے وہ حواس ہے، وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک دیوار ہے، انسان اپنے حواس کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے یہ تو جان لے گا کہ اس کا رنگ سفید ہے،
لیکن اب حواس کی بھی ایک مقدار ہے، جہاں جا کر اس کی حد ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف حواس سے سمجھ میں آتی ہیں، عقل کو اس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر انسان اپنی آنکھیں بند کر دے، اپنے عقل کے ذریعے وہ کبھی بھی نہیں جان سکے گا کہ اس دیوار کا رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے، جو بھی رنگ ہے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو حواس کے ذریعے ان کا علم حاصل کیا جاتا ہے، لیکن حواس کی بھی کہیں نہ کہیں اللہ نے حد مقرر کی ہے کہ اس کے بعد اس حواس سے بھی علم حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور کچھ چیزیں جن کی سمجھ بوجھ انسان کو عقل کے ذریعے ہوتی ہے، عقل کے ذریعے، مثال کے طور پر انسان نے اپنے حواس سے دیکھا تو ہے، لیکن انسان کی عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے۔ لیکن جہاں حواس کا بھی اختتام ہو جاتا ہے، انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس میں سے اس کا تیسرا درجہ جو ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے، کہ انسان کو جو اللہ علم سکھاتا ہے وہ وحی کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے۔ اور وحی کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، جہاں انسان کے حواس کی بھی ایک حد ہے وہ بھی مقرر اور ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو چیزیں جن کا علم سیکھنا انسان پر ضروری تھا، لیکن نہ انسان عقل کے ذریعے ان کو سمجھ سکتا تھا، نہ حواس کے ذریعے، ان چیزوں کا علم اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، جس کو وحی الہی کہا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید میں کچھ دلیلیں اللہ ایسی دیتے ہیں جن کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، کہ انسان اگر عقل کا تھوڑا سا سہارا لے تو عقل کے ذریعے بھی ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نقل کے ذریعے واقعات بیان کر کے اللہ سمجھاتے ہیں، کہ واقعات ایسے پیش آئے جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ اس کا عقل سے تعلق ہوتا ہے، نہ واقعات سے، وہ صرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اور وہ اللہ ضرور منوانا چاہتے ہیں کہ یہ میں اللہ کا حکم ہے، اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ اس کو وحی الہی کہا جاتا ہے۔ اب وحی جو ہے یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے علم کے حاصل کرنے کا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کو رسالت کہا جاتا ہے، رسالت آپ علیہ السلام کو جو رسالت ملی، آپ علیہ السلام جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی دوسرے لفظوں میں ایک وحی ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو اللہ وحی کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا حکم اور اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ اب وحی کے کچھ طریقے ہیں، قرآن مجید بھی ایک وحی ہے، اس کے نازل ہونے کے یا پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جو اللہ وحی کرتے ہیں، اپنا پیغام بھیجتے ہیں، اس کے کچھ طریقے تھے۔ مفسرین کرام نے ان طریقوں کو ذکر کیا۔ پہلا طریقہ وہ یہ تھا کہ آپ صحیح بخاری میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ پر کس طرح وحی آتی تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کبھی تو مجھے گھنٹی کی طرح آواز آتی تھی، جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اس طرح کوئی آواز چلتی تھی، وہ آواز چلتی چلتی جب وہ آواز ختم ہوتی تو اللہ کی طرف سے جو پیغام ہوتا اس آواز کے اندر ہی مجھے پہنچا دیا جاتا۔ لیکن ابتدا میں یہ طریقہ تھا، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ طریقہ اتنا سخت تھا کہ جب یہ سلسلہ ختم ہوتا تو آپ علیہ السلام یاد تو کر لیتے تھے، لیکن اس سختی کی وجہ سے اگر سخت سردیوں کا بھی موسم ہوتا تو آپ علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ نمودار ہو جاتا۔ یہ وحی الہی کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ساری تکالیف برداشت کر لی ہیں، اب امت کے لیے آسانی ہے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کو کھول کر پڑھ لیتے ہیں۔ وحی کی جتنی بھی تکالیف تھی، جتنی بھی سختیاں تھیں، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے یہ قرآن والی امانت آسمانوں پر پیش کی، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس قرآن کے بوجھ کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، لیکن انسانوں نے اٹھا لی، اور انسانوں میں سے سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو برداشت کیا۔ کیا مطلب؟ اس کے بوجھ کو برداشت کیا۔
وحی الہی کی جتنی سختیاں تھیں وہ ساری پیغمبر علیہ السلام نے برداشت کر لی ہیں۔ اب امت کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ قرآن مجید کو بڑی آسانی کے ساتھ برداشت اور پڑھ لیتے۔ آپ علیہ السلام پر وحی کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب یہ وحی نازل ہوتی، یہ پہلا طریقہ میں نے ذکر کیا کہ گھنٹی کی طرح آواز ہوتی، اسی میں اللہ کا پیغام آپ علیہ السلام کے دل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا، اور روایات میں آتا ہے اکثر اوقات ایک صحابی حضرت دحیہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شکل وہ فرشتہ آتا اور آپ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتا۔ یہ بھی، اور بعض اوقات وحی کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تھا، لیکن یہ صرف 3 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے خود تمنا کی کہ آپ مجھے اپنی اصلی حالت دکھائیں، تو اس وقت جبرائیل امین اپنی اصلی حالت میں آئے تھے، تشریف لے کر آئے تھے۔ دوسری وہ وقت ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا، دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا، اور تیسرا بھی ایک موقع ہے لیکن وہ روایت کمزور ہے، اس لیے علماء اس کو بیان نہیں کرتے۔ تو 2 وقت جو ہے وہ مستند ہے کہ آپ علیہ السلام نے 2 وقت میں جبرائیل امین کو یعنی فرشتے کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ وحی کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جبرائیل امین کسی بھی صورت میں آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے اور آپ کے دل میں آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے اور اللہ کا پیغام آپ علیہ السلام کے دل میں القاء کر دیتے، جس کو کہتے ہیں کہ القاء ہو گئی کوئی بات اللہ نے دل میں ڈال دی، اس کو بھی ایک وحی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کی نزول کی جو تاریخ ہے کہ قرآن مجید کب نازل ہوا، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ یاد رکھیں قرآن مجید کی نزول کی 2 تاریخیں ہیں۔ قرآن مجید 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ پورا قرآن مجید نازل ہوا، اور ایک مرتبہ آہستہ آہستہ جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق قرآن کی آیات نازل ہو گئی۔ پہلا طریقہ کہ قرآن مجید پورا نازل ہوا وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ جہاں ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، جسے کعبہ کہا جاتا ہے، اس کے بالکل سمت میں اوپر آسمانوں میں ایک قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اور یہاں میں ایک بات سبق سے ہٹ کر بیان کر رہا ہوں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے جو لشکر ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں کی کتنی تعداد ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کے اوپر جو بیت المعمور ہے جسے فرشتوں کا کعبہ کہا جاتا ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے کی ایک مرتبہ باری آ جائے طواف کی پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ تو ایک مرتبہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں آیا جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ پھر لوح یعنی بیت المعمور سے بھی تدریجاً آہستہ آہستہ جتنی ضرورت تھی قرآن مجید نازل ہوتا گیا۔ اب پھر اختلاف ہوتا ہے کہ سب سے پہلی قرآن مجید کی کون سی آیت ہے؟ اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام پر جو سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی وہ سورہ علق کی آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو ابتدائی چند آیات تھی یہ نازل ہوئی۔ اور یہ نازل کس طرح ہوئی کہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ علیہ السلام خلوت میں عبادت کیا کرتے تھے، مشغول ہو جاتے، علیحدگی اختیار کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام غار حرا میں گئے، غار حرا میں آپ علیہ السلام نے علیحدگی اختیار کی اور عبادت کے لیے مشغول ہو گئے، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ علیہ السلام غار میں تھے کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا، پھر آپ علیہ السلام اپنی حدیث مبارکہ میں خود وہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے مجھے زور سے پکڑا، دبایا اور مجھے کہا اقرا پڑھیے، جو سورہ علق کی پہلی آیت کریمہ کا پہلا لفظ ہے اقرا پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر جب اس فرشتے نے دوبارہ دبایا اور کہا اقرا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، یعنی میں پڑھنا جانتا نہیں۔ پھر جبرائیل امین نے تیسری مرتبہ دوبارہ دبایا
اور یہی فرمایا اقرا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، پڑھنے والا نہیں ہوں، لیکن جب تیسری مرتبہ دبایا تو آپ علیہ السلام کی زبان پر وہ الفاظ خود بخود جاری ہو گئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے بعد 3 سال تک پھر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ یہ پہلی آیت کریمہ، یہ 5 جو آیات ہیں سورہ علق کی، یہ نازل ہوئی، اس کے بعد پھر 3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، جس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ علی فترۃ من الرسل، ایک رسولوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، ایک وحی کے درمیان جو وقفہ ہے، 3 سال کا وقفہ رہا پہلی وحی کے بعد۔ پھر 3 سال کے بعد سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام جب غار حرا سے جب یہ وحی نازل ہوئی پھر گھر آئے تو آپ علیہ السلام کی کیفیت ایسی تھی، روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو پسینہ آیا ہوا، سخت بخار کی کیفیت، اور وہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دستیرونی، میرے اوپر کمبل اوڑھو کمبل، یعنی اتنی سختی تھی وحی کی۔ اب یہ تھی پہلی وحی جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک ضروری چیز ہے صورتوں کی، جس طرح آپ سورت کے شروع میں دیکھتے ہیں کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں، کچھ مدنی ہوتی ہیں۔ اب بظاہر تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی، جو آیات مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل مکی اور مدنی کی تعریف یہ ہے کہ جو ہجرت مدینہ، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا، اس سے پہلے جو آیات کریمہ نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ آیات کریمہ مدنی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری سورت ہی مکی ہوتی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور بسا اوقات قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں بعض آیات مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، کیونکہ صورتوں کی ترتیب تو بعد میں نازل ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات اکٹھی ہوتی پھر ان کو ایک صورت کی شکل میں صحابہ کو کہتے اس کو فلاں صورت کے اندر لکھ لو، فلاں صورت کے اندر لکھ لو۔ تو یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں بعض آیات مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، لیکن یہ کثرت آیات پر حکم لگایا جاتا ہے جس صورتوں میں زیادہ آیات مکی ہوں، یعنی ہجرت مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نازل ہوئی وہ تو مکی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ تو یہ پھر ایک بات چلتی ہے شان نزول کی، جس کو آیت کا لب لباب کہا جاتا ہے، آیت کے نازل ہونے کا مقصد کہا جاتا ہے۔ اکثر میں بیان کرتا تھا کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے۔ قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جو خاص واقعات کی بنیاد پر نازل ہوئی، کوئی واقعہ پیش آیا اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کوئی آیت نازل کی، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بس ویسے ہی اللہ رب العزت حکم دے دیتے ہیں۔ تو جو کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس کو قرآن کی اصطلاح میں مفسرین کرام اسے شان نزول کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آئندہ درس میں یہ لفظ بیان ہوں گے تاکہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہو کہ ان لفظوں کا معنی کیا ہے، یہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کو محفوظ کس طرح کیا گیا؟ آپ علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید کی حفاظت آخری بات ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی پیغام آتا جبرائیل امین لے کر آتے، آپ علیہ السلام کی زبان اثر سے وہ خود بخود حفظ ہو جاتا، یاد ہو جاتا، اور آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے وہ محفوظ ہو جاتا۔ یہ یاد رکھیں آپ علیہ السلام لکھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے، یعنی لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اب آپ علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی، آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو بلوا لیتے اور ان کے ساتھ وہ تکرار کر لیتے، ان کو بیان کر دیتے۔ پھر صحابہ کرام مختلف چیزوں میں، کوئی لکڑی کے اوپر لکھ رہا ہے، کوئی کھجور کی شاخ کے اوپر لکھ رہا ہے، اس طرح مختلف چیزوں کے اوپر وہ قرآن مجید کی آیت جو صحابہ کرام لکھنا جانتے تھے ان سے لکھوا دیتے تھے۔ لیکن زیادہ زور آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو قرآن مجید کی حفاظت کا تھا وہ صرف حافظے کی بنیاد پر تھا، اور عرب لوگ جو تھے، عربی لوگ، ان کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ 100 اور ہزار اشعار ان کو زبانی یاد ہوتے، حتیٰ کہ اپنے آبا و اجداد کا نسب تو دور کی بات، عربیوں کو اپنے گھوڑوں کے بھی نسب کا پتہ ہوتا تھا، اتنے وہ ذہین تھے۔ تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو قرآن مجید کی حفاظت کا طریقہ تھا وہ زیادہ تر حافظے کے طور پر تھا، کہ حافظہ ان کا بڑا قوی تھا،
تو آپ آپس میں صحابہ کرام حفظ کر لیتے تھے اور بڑا اہتمام کیا صحابہ کرام نے، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنا مال بھی اس نیت پر معاف کیا کہ میں اپنا مال جب کوئی نکاح ہوتا تو خاوند سے مال اس نیت پر معاف کرواتے کہ میں مال تو نہیں لوں گا لیکن نکاح اس شرط پر، مال تو نہیں لوں گی لیکن نکاح اس شرط پر کروں گی کہ آپ مجھے قرآن مجید حفظ کرواؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے جہاں صحابہ کرام پر قرآن مجید کو سمجھانے پر محنت کی تھی، وہیں حفظ قرآن پر بھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں بڑی محنت ہوئی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب، مختصر کر رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشکال اور یہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات ذکر کی کہ قرآن مجید تو حفظ کی بنیاد پر محفوظ ہے اور کئی جنگوں میں کتنے صحابہ کرام جو حافظ تھے وہ شہید ہو گئے، یوں تو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہم سے اللہ نہ کرے ضائع ہو جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات کی پیش کی گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایسا کام کیوں کروں جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار اصرار کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بھی شرع صدر ہو گیا کہ یہ کام بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کو ایک جگہ محفوظ کر لیا جائے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو جب حکم دیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ پھر جب بار بار اصرار کیا گیا تو ان کا بھی شرع صدر ہوا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں کاغذوں میں لکھ دیا گیا۔ اب طریقہ کیا تھا، ایک لمبی تفصیل ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ پھر جو حافظ قرآن تھے ان کو اکٹھا کرتے، پھر صرف ایک کی بات کو نہیں مانتے تھے جب تک مختلف طریقوں سے پتہ نہ چل جاتا کہ یہ بات واقعتاً، یہ آیت واقعتاً ہم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد کروائی ہے، پھر وہ قرآن میں لکھی جاتی۔ پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہی قرآن تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لکھوایا۔ پھر یہ حضرت عمر کے زمانے کے بعد ان کی بہن حضرت حفصہ کے پاس آیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اختلاف چل پڑا۔ قرآن تو وہی تھا لیکن چونکہ قرآن کی قرأتیں مختلف ہیں، مختلف قرأتیں ہیں، تو جو لوگ اس چیز سے ناواقف تھے کہ قرآن مختلف قرأتوں میں پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کے قاری حضرات آتے ہیں تو وہ مختلف لہجوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ سارے لہجے جائز ہوتے ہیں، لیکن جو اس وقت اس بات سے ناواقف تھے کہ قرآن مختلف لہجوں میں پڑھ سکتے ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا اور بڑا شدید اختلاف ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یوں تو قرآن مجید کے بارے میں بڑا سخت فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور قرآن مجید کا ایک نسخہ تیار کیا جس میں قرأت کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، یعنی کیا مطلب، نقطے نہیں لگائے گئے، بغیر نقطوں کے قرآن مجید لکھ دیا گیا، جو جس قرأت میں پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا تھا۔ کیوں؟ صحابہ کرام یا اس زمانے کے جو تابعین تھے وہ جس سے قرآن یاد کرتے، کوئی استاد ان کو کس قرأت میں پڑھاتا، دوسرا قاری کسی قرأت میں پڑھاتا تو ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا، میں نے تو قرآن اس طرح پڑھا، آپ غلط بیان کر رہے ہو، حالانکہ قرآن مختلف لہجوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کا ایک نسخہ تیار کیا جس پر سب متفق ہو گئے۔ پھر بعد میں اجماع صحابہ سے اسی نسخے کو آگے چلائے، آج تک پھر وہی قرآن چلتا آ رہا ہے۔ پھر بعد میں بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ تابعین کو حکم دیا جن میں حجاج بن یوسف بھی ہیں، ان کو حکم دیا، پھر انہوں نے ان کے حکم پر، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی منشا سے قرآن مجید میں جو زبر زیر کا کام تھا یہ حجاج بن یوسف نے کیا تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا ظالم بھی تھا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے قرآن کی خدمت میں کہ قرآن کی زبر زیر، کیونکہ ہم اجمی لوگ جو ہے ہم تو عربی دان نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کہاں زبر پڑھنی ہے کہاں زیر پڑھنی ہے۔ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور بڑی خدمت ہے کہ قرآن پہ زبر زیر جو ہے حجاج بن یوسف نے لگائی تھی۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو قرآن کو شروع کرنے سے پہلے جاننا بہت ضروری تھی، آج میں نے بیان کر دی۔ کل کے درس قرآن میں انشاءاللہ یہ بیان کریں گے کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے۔
کچھ علماء نے خلاصہ کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا. انشاءاللہ کل کے درس قرآن میں وہ بیان کریں گے. پھر آئندہ سوموار سے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ سورہ فاتحہ کی آیات کریمہ کا درس ہم شروع کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس مبارک عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم سب کو یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب مل کر قرآن مجید سمجھے اور سمجھائیں. اللہ رب العزت اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے.